السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبھی سوچنے کی ہم نے زحمت نہیں کی۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ انسان کے دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد میں سستی، ایک حقوق اللہ میں سستی۔ ایک ہے سستی، نماز کے اندر کوتاہیاں رہ گئیں تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر انسان وضو کر رہا ہے، وضو کے دوران کوئی انسان سے کمی رہ گئی تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ علم صحیح نہیں سیکھا تو یہ انسان نے گناہ کی ہے۔ نظریں اٹھا اٹھا کے بری نظروں سے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ انسان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسے ہی حج پہ جانا اور پھر دنیاوی باتیں کرنا یہ انسان کے گناہ ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ انسان کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں، اس نے اللہ کے حقوق پورے ادا نہیں کیے، اس طرح انسان گناہ گار ہوتا ہے، یہ انسان کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ پھر انسان نے زکوٰۃ دی ہے لیکن صحیح نصاب سے نہیں دی، یہ انسان کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح انسان جیسے ہوش سنبھالتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے، سو کر ہی آنکھ کھولے، سو کر ہی اٹھے، جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے انسان، آنکھ دوبارہ بند ہونے تک اسی طرح انسان لاکھوں گناہ کرتا رہتا ہے، اور انسان کو اتنا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے گناہوں کا کفارے کے لیے بندوبست بھی کیا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگر وضو صحیح طریقے سے کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے دھو دیتا ہے، لیکن یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے گناہ حقوق اللہ میں سستی کی وجہ سے ہوئے، حقوق اللہ ادا صحیح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوئے، جو چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بنتے گئے، یہ گناہ ہے جو اللہ کے لیے، یعنی جن کا معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ذمہ لیا ہے کہ یہ گناہ معاف میں کروں یا پکڑ کروں، یہ میرا ذمہ ہے۔ تو جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک میرے بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ اور خود معاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندے کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا جائے کہ تم معاف کر دو، یہ تو خود ایک ظلم ہو گیا۔ یعنی وہ اپنی خوشی سے، اگر تم نے کسی کو کوئی چوری کی ہے تو اس کے پیسے تمہارے پاس ہیں، اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ سے تو پہلے یہ پیسے واپس کر، پھر تجھے معافی ہوگی، پھر جو اس کا دل دکھایا اس کی معافی مانگ۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ پھر پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں ارشاد فرما رہا ہے انسان کو عن قریب وہی دیا جائے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی۔ پھر انسان کی محنت دیکھی جائے گی، انسان کی محنت دیکھی جائے گی کہ اس نے کوشش کتنی کی ہے، پھر جتنی کوشش کی ہے پھر اس کوشش کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، توفع پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انسان کو اس کی محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ اب جو انسان حقوق العباد پورے نہیں کرتے، وہ انسان کہے کہ میں نے حج کیا ہے اور کوئی بات نہیں، اگر بہن کا حق کھایا ہے تو حج بھی تو کیا ہے، حج کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، نماز پڑھنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، رستے میں آپ نے کسی کو نجائز چپیڑ ماری ہے، تھپڑ مارا ہے، کسی کے منہ پہ مار دیا ہے اور کسی کا دل دکھایا ہے،
تو یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اگر تو نے کسی کا کوئی مال غصب کیا ہے، اگر تو نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، رشوت کھائی ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو نے کسی کا ناحق مال کھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے تب تک۔ اگر تو معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے حقوق العباد سے نکلنے کا، اس گناہ سے نکلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تو نے جس کا مال لیا ہے اس کا مال واپس کر، اور پھر اللہ سے معافی مانگ۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مر چکے ہیں جن کا مال تو واپس نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے آپ جتنا مال آپ کو یاد ہے میں نے دینا ہے لوگوں کا، وہ آپ صدقہ کریں۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کر لیں، اس کے بعد میں کسی کا ناحق مال نہیں کھاؤں گا، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یوں پکی توبہ کر لی اور پھر وہ ایک شخص قیامت کے دن آپ کے سامنے آ گیا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی لیکن تو نے تو اس کے بعد توبہ کر لی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ دیکھ میں نے تیری بارگاہ میں پکی توبہ کی تھی، جب توبہ کی تھی تب میں نے جن کا مال تھا واپس کر دیا تھا، اس کا مجھے یاد نہیں تھا، اے اللہ اب تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ میں اس کو واپس کروں، اے اللہ جب میں نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد میں نے تیرے سے جو عہد کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو جس کے ساتھ تو نے زیادتی کی تھی اب اس کو بدلہ میں خود اپنے خزانوں سے دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے گا اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعاموں میں سے کوئی انعام اسے عطا فرمائے گا تاکہ اس کی معافی ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر تجھے بھی خوش کرے گا اور اس کو بھی خوش کر دے گا۔ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ اگر تو نے جان بوجھ کے کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، پھر زندگی میں اس سے معافی بھی نہیں مانگی، پھر قیامت کے دن جب تو کھڑا ہوگا اس کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد جنگ پہ جانے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کا بھی جنازہ پڑھاتے تو پوچھتے اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ اگر دینا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے قرضہ ادا کرو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور حضرت مدعم والی روایت اس کو دیکھیں بندہ حیران ہوتا ہے۔ اب وہ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے ہیں صحابہ، یار غزوے سے واپس آ رہے ہیں، گناہ تو معاف ہو گئے ہوں گے، اب تو گناہ نہیں باقی بچے، اور گئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تمام صحابہ۔ اور حضرت مدعم جو نامی ایک شخص ہے ان کا کمال دیکھیں، ان کے نصیب دیکھیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے۔ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، وہ صحابی نبی علیہ السلام کی سواری کا کچاوا کسا کرتا، نبی علیہ السلام کا سامان باندھا کرتا، نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا۔ گناہوں سے تو وہ پاک ہو گیا کیونکہ وہ جنگ سے آیا ہے، لیکن رستے میں نماز کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلے والوں قافلہ روکو، تو نبی علیہ السلام کو اس وقت پورا خیمہ بنا دیا جاتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ امہات المومنین ہوتی تھی۔ جیسے ہی نماز کے لیے بھی اگر عارضی طور پر بھی قافلہ رکتا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا جاتا تھا تاکہ امہات المومنین اندر بیٹھ سکے۔ تو جب وہ سواری سے اترنے لگا تو نامعلوم جگہ سے کہیں سے تیر آیا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ نیچے گرا اور شہید ہو گیا۔ تو جنازہ کس نے پڑھایا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پڑھایا۔ جب دفنا کر واپس تشریف لائے تو جیسے ہم کسی کو دفنا کے واپس آتے ہیں تو ہم اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی ادائیں یاد کرتے ہیں، اس کی قربانیاں یاد کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی اس کی قربانی یاد کر رہے تھے۔ یار وہ بندہ غزوہ خیبر میں کتنی دلیری سے لڑتا تھا اور کیسا خدمت گزار تھا، وہ تو گیا نا سیدھا جنت میں، یہ شخص سیدھا جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو جنت دینی یا دوزخ دینی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تم یوں کسی کو جنت اور دوزخ نہ دیا کرو، تم صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندے کے یہ اعمال اچھے تھے، یہ بندہ نیک تھا، یہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، جو تمہارے اختیار میں ہے تم وہ کیا کرو، جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اسی پہ چھوڑو، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے کسی کو جنت دینی ہے یا دوزخ دینی ہے۔ تم یہاں جنت دے رہے ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر
مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھائی تھی، ایک عام سی سمجھ کر اپنے سواری پہ رکھنے کے لیے کہ چلو بیٹھنے کی سیٹ نرم ہو جائے گی، سیٹ نرم کرنے کے لیے ایک چادر اس نے اپنے نیچے رکھی تھی۔ جیسے ہم اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں، کوئی ایک رسی پڑی ہو تو ہم کہیں چلو میرے کام آ جائے گی، ایک لکڑی پڑی تھی ہم نے کہا چلو میرے کام آ جائے گی۔ اسی طرح یعنی جو چیزیں انسان معمولی سے سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ وہ مال غنیمت کن کا مال تھا؟ تمام صحابہ کا مال تھا، وہ کسی ایک کا نہیں تھا، تمام صحابہ کا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ کی چادر پہنا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چادر کی آگ پہنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، بخشش کی دعا کر رہا ہوں، اور تم یہاں جنتیں دے رہے ہو۔ پھر ایک صحابی وہاں کھڑا تھا، وہ آہستہ سا پیچھے نکلا اور وہاں سے 2 تسمے لے کر آیا جس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہتھیلی پہ رکھا اور یوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ 2 تسمے پیش کیے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ 2 تسمے پڑے ہوئے وہاں دیکھے تو میں نے اپنی گٹھڑی میں رکھ لیے، باندھ لیے، چلو میرے کسی کام آ جائیں گے۔ حضور اب مجھے پتا چلا کہ اس کا حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ اب مجھے پتا چلا حضور اگر میں یہ نہ لاتا تو کیا بنتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ 2 تسمے ہیں ایک بھی تیرے پاس ہوتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی اس کا بھی حساب ہوگا، اور چھوٹا گناہ ذرہ برابر بھی ہوگا اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس کو معمولی مت لیجئے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد آپ یوں سمجھے کہ اب ہم آزاد ہو گئے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہ، سارے گناہ ہرگز معاف نہیں ہوئے۔ چاہے آپ اپنے محلے میں کسی امام صاحب سے پوچھ لیجئے، کسی مفتیان اعظام سے پوچھ لیجئے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرے گا، کہے گا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، حج کرنے سے آپ بالکل پاک ہو گئے۔ نہ، جس کا مال آپ نے سختی کے ساتھ لیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، اگر نا انصافیوں کے ساتھ آپ نے فیصلے کیے ہیں، آپ جج ہیں، وکیل ہیں، دکاندار ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ اگر مستری ہیں، آپ گھر میں بچوں کی کفالت کرنے والے ہیں، یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ کوئی آفس بوائے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ گویا کہ کوئی بھی ہیں، کسی ڈیوٹی پہ بھی ہیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایک ماسہ زیادتی کی، اگر آپ نے کسی ملازم کو رکھا اور کہا آپ کے ذمہ یہ کام ہے، اور جب ملازم رکھ لیا پھر اس کو وہ کام اس کے ذمہ لگا دیے جو پہلے اس کے ذمہ نہیں لگائے تھے، جس کی بات نہیں ہوئی تھی، یہ ساری زیادتیاں ہیں۔ پھر اس سے بے انتہا مشقت کروائی، پھر اس پہ ظلم کیے، یہ سب ظلم ہیں۔ اس کا چھٹکارا نمازوں سے ہرگز نہیں ہوگا۔ نمازیں تو فرض ہیں، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ اگر آپ بالکل بھی گناہوں سے پاک ہیں، نمازیں تو پھر بھی پڑھنی ہیں۔ نمازیں تو اللہ کے پیغمبر بھی پڑھتے آئے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیغمبر گناہ نہیں کرتے تھے، غلطیاں نہیں کرتے تھے، لیکن فرض تو فرض ہی ہوتے ہیں، فرض تو ادا کرنے ہی ہیں۔ اس کی بندگی یہ انسان کی ذمہ داری ہے، بندگی تو اللہ کی کرنی ہی ہے، بھلا انسان گناہ کرے یا نہ کرے۔ لیکن یاد رکھنا اگر حقوق العباد میں کمی ہوتی ہے تو کل اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اپنے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔